کیا زکات کے پیسوں سے کسی کو عمرہ کروایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، زکات کے پیسوں سے عمرے کا معاملہ یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ عمرہ کرانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھا جائے وہ زکات کا مستحق ہے یا نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زکات کے پیسے ہیں تو کسی آدمی کو کہیں بھائی جاؤ جا کر کے عمرہ کر کے آ جاؤ، نہ، زکات مصارف زکات میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ لہذا جس آدمی کو آپ عمرہ کرانا چاہتے ہیں تو پہلے ذرا اس پر غور کریں کہ کیا وہ مستحق زکات ہے یا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستحق زکات کون ہوتا ہے؟ مستحق زکات ہر وہ مسلمان بالغ غیر ہاشمی غیر سید فرد ہوتا ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد اتنا ہی ساز و سامان بھی نہ ہو، یا کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، کچھ ضرورت سے زائد ساز و سامان، ان سب کو ملا کر یہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نہ بنے، یعنی تقریباً 36-37 ہزار روپے کے بقدر بھی نہ ہو اور 37 ہزار روپے کے بقدر رقم بھی نہ ہو، نہ ہی اتنا سونا چاندی وغیرہ ہو، تو ایسا شخص مستحق زکات ہے۔ اب آپ اگر ان کو عمرہ کرانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ عمرے کے پیسے کسی ٹریول ایجنٹ کو دے دیں اور آپ یہ کر دیں کہ یہ ٹریول ایجنٹ کو آپ نے پیسے دے دیے کہ وہ ان کو عمرہ کرا لے، نہ، اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس مستحق زکات کو وہ رقم دے دیں اور آپ یہ کہیں کہ اس رقم کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء لام تملیکیہ، آنرشپ کے ساتھ آپ مستحق زکات کو وہ رقم دے دیں۔ اچھا، جب مستحق زکات کو آپ نے وہ رقم دے دی، وہ اس رقم کا مالک بن گیا تو اس رقم زکات کی اس رقم پر اس مستحق زکات کی آنرشپ آ گئی، ملکیت آ گئی۔ جب وہ مالک ہو گیا، آنرشپ آ گئی اور وہ اس پیسے کا تنے تنہا مالک و مختار بن گیا، اب اس کی مرضی ہے، وہ کھانے پہ خرچ کرے، پینے پہ خرچ کرے، لباس پہ خرچ کرے، عمرے پر جائے، حج کرے، جو چاہے کرے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک مرتبہ رقم زکات کی دے کر پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ دیکھیں بھائی میں نے آپ کو یہ زکات کی رقم دے دی، یا میں نے آپ کو زکات کا کہنا ضروری نہیں، میں نے آپ کو یہ رقم گفٹ کر کے دے دی، میری خواہش یہ ہے، میں مشورہ آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ عمرہ کر لیں، تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، تجویز پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجبور نہیں کر سکتے، آپ جبر نہیں کر سکتے۔ آپ بولیں کہ یہ بس رقم ہے میری طرف سے، آپ قبول کر لیجئے، قبول کر لی، وہ مالک ہو گیا۔ جب مالک ہو گیا، وہ چاہے اس رقم سے کھائے پیے، اٹھا کے پھینک دے، جو چاہے وہ کرے، وہ اس کی ملکیت ہے۔ ہر آدمی کل یتصرف فی ملکی کیف شاء، ہر انسان اپنی مملوکہ چیز میں جیسے چاہے تصرف کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو دے دیں۔ اس کے بعد اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ آپ براہ راست کسی ٹریول ایجنٹ کو آپ اس کے پیسے دے دیں کہ میری طرف سے اس کو زکات، میری طرف سے اس کو عمرہ کرا دو اور یہ زکات کی رقم ہے، تو اس طریقے سے زکات ادا نہیں ہوگی۔ آپ اسی مستحق زکات کو وہ رقم دیں، پھر آپ اس کو مشورہ دیں کہ میری رائے اور میرا مشورہ یہ کہ آپ عمرہ کر لیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے، یہ مناسب طریقہ ہے۔ لیکن براہ راست کسی ٹریول ایجنٹ کو زکات کی رقم دے کر کسی کو عمرہ کرانے سے زکات ادا نہیں ہوتی۔ امید ہے مسئلہ واضح ہوگی۔